قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ فرمایا، اور قرآن پاک کی 73 صورتوں میں ان کے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم آدم علیہ السلام کی ان 5 چیزوں جو وہ جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، ان میں سے ایک کا ذکر فرمائیں گے، اور وہ ہے عصائے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا، مقدس لاٹھی جس کو عصا موسیٰ کہتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلوں کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ تفسیر بیضاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69 میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے ہیں۔ نمبر 1 عود، یعنی ایک خوشبودار لکڑی، اور نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے مبارک جو عزت والی پیلوں کی لکڑی کا تھا۔ نمبر 3 انجیر کی پتیاں، اور نمبر 4 حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نمبر 5 نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کو یہ کے بعد دیگرے بطور میراث ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین تشریف لے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت پہ رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی عز و جل کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق جل مجدہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس سے اور کام بھی ہیں۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ 17 اور 18 نمبر سورت آیت کے اندر معارب اخریٰ کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، یعنی دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دوسرے کاموں سے مراد مثلاً اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اور اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کے درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ مدارک التنزیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 251، اور قرآن پاک میں پارہ 16 سورہ طٰہٰ 18 نمبر آیت کی تفسیر میں